کیا ہے رنگ گورا کرنا کیوں ضروری ہے یا وائٹننگ یہ وائٹننگ ٹرینڈز کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں. تو میرا یہ آپ سے پہلا کوشچن ہے کہ وائٹننگ ٹرینڈز کیا ہیں؟ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، کریمز لگانے کو، لوشن لگانے کو، ٹیبلٹ کھانے کو. ہونا یہ چاہیے کہ جو اللہ نے رنگ دیے اسی کو مینٹین رکھیں، رنگ کو یکساں رکھیں، ایون ٹون رکھیں، گلوئنگ رکھیں، لیکن رنگ جو اللہ نے دیا ہے نا اسی کو مینٹین رکھیں. یہ جو وائٹننگ کی میں انجیکشن یا پروڈکٹس یوز ہو رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں جتنی بھی وائٹننگ کریمز ہیں جن پہ لکھا ہوتا ہے وائٹننگ کریمز ہیں، سیرمز ہیں، لوشنز ہیں، سوپس ہیں، کلینزرز ہیں، اصل میں ان سب کے اندر کچھ ان ریگولیٹڈ اور ان لائسنسڈ کیمیکلز یوز ہوتے ہیں. السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. پین ریلیف سیریز کی آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آج ہم آپ کے لیے بہت ہی ایک الگ، یونیک اور کنیکٹ کرنے والا جوسی ٹاپک لے کر آئے ہیں جو کہ ہر چھوٹا، ہر بڑا، ہر لڑکی، ہر مرد، ایون تک کہ ٹین ایجرز تک اس ٹاپک سے بہت متاثر اور ان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ثابت ہونے والا ہے. اور آج کو اس ٹاپک کو ہمیں ڈسکس کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بہت ہی قابل پروفیسر ڈاکٹر طارق رشید صاحب نے. تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اپنی کمٹمنٹس میں سے پورا کرتے ہوئے آپ ہمارے تک آئے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر طارق. موسٹ ویلکم. ڈاکٹر طارق، آج جو ہمارا ایک بہت یونیک ٹاپک ہے جو ہم ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں کہ یہ گورا کرنا کیا ہے، رنگ گورا کرنا کیوں ضروری ہے یا وائٹننگ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے. انسٹا پہ جاتے ہیں، آپ ریلز دیکھتے ہیں، آپ ایڈس دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ وائٹننگ گورا کر دیں، آج یہ کریں، 2 مہینے میں آپ گورے، 4 مہینے میں گورے. تو یہ وائٹننگ ٹرینڈز کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں. تو میرا یہ آپ سے پہلا کوشچن ہے کہ وائٹننگ ٹرینڈز کیا ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور آج کل کے حوالے سے، کیونکہ آج کل رنگ گورا کرنے کے لیے لوگ پاگل ہوئے مجھے یہ کہنا چاہیے. وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، کریمز لگانے کو، لوشن لگانے کو، ٹیبلٹ کھانے کو، ایون انجیکشن لگانے کو، اور کوئی بھی پروسیجر کرانے کے لیے وہ ہر ایک کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ بتائیں. لیکن یہ بہت ہی ڈینجرس ایک کنسیپٹ ہے کہ ہمیں ہمارا رنگ گورا کر دیں. ہونا یہ چاہیے کہ جو اللہ نے رنگ دیے اسی کو مینٹین رکھیں، رنگ کو یکساں رکھیں، ایون ٹون رکھیں، گلوئنگ رکھیں، لیکن رنگ جو اللہ نے دیا ہے نا اسی کو مینٹین رکھیں. رنگ گورا کرنے کا ورڈ بڑا غلط ہے. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ رنگ گورا کرنے کا جو ورڈ ہے نا اس کو ختم ہونا چاہیے. جو کریمز پہ، ٹیبلٹس پہ، انجیکشن پہ وائٹننگ ورڈ ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے بڑا ڈینجرس ہے. اس کے لیے لوگ ایسی کریم جیسے لوشن یوز کرتے ہیں جس میں بڑے ڈینجرس کیمیکلز ہیں. مثلا اسٹیرائڈز ہوتے ہیں، مرکری ہوتا ہے، اور ہائیڈروکینون کی بہت بڑی کانسنٹریشن ہوتی ہے، اور یہ الٹیمیٹلی نہ صرف اسکن کو بلکہ باڈی کے مختلف آرگنز کو بڑا نقصان دیتی ہے. تو سلوگن یہ ہونا چاہیے کہ بیوٹی لائز ان ایوری شیڈ. ہر کلر میں خوبصورتی ہے، صرف اپنے رنگ کو آپ کمپلیکشن کو گلوئنگ رکھیں. ہاں اگر کوئی آپ کے بلیمشز ہیں، پگمنٹیشن ہے، کوئی نشان پڑا ہوا ہے، چھائیاں پڑی ہوئی ہیں، اس طرح کا کوئی پرابلم ہے، وہ آپ برن کے نشان ہیں، وہ آپ ڈرماٹولوجسٹ کو دکھائیں اور ان کی ٹریٹمنٹ لیں. بالکل، تھینک یو سو مچ. اچھا یہ ڈاکٹر طارق، یہ جو وائٹننگ کی میں انجیکشن یا پروڈکٹس یوز ہو رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں جی، موسٹلی جتنی بھی وائٹننگ کریمز ہیں جن پہ لکھا ہوتا ہے وائٹننگ کریمز ہیں، سیرمز ہیں، لوشنز ہیں، سوپس ہیں، کلینزرز ہیں، اصل میں ان سب کے اندر کچھ ان ریگولیٹڈ اور ان لائسنسڈ کیمیکلز یوز ہوتے ہیں جس میں، اور ان کے پیکنجنگ میں بھی نہیں لکھا ہوتا کہ اس کے اندر کوئی اسٹیرائڈز ہیں یا مرکری ہے یا ایسی کوئی چیز ہے، لیکن ایکچولی ان کے اندر ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے جس طرح آپ مرکری یوز کرتے ہیں جن میں مرکری ہوتا ہے، جب مرکری اسکن پہ بھی ابزارب ہوتی ہے، باڈی میں بھی ابزارب ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے کڈنی ڈیمیج ہوتا ہے، گردوں کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے نیورولوجیکل سسٹم افیکٹ ہوتا ہے، ہماری میموری لاس ہوتی ہے، ہمارے راشا بن جاتا ہے، ٹریمر شروع ہو جاتے ہیں. اور الٹیمیٹلی اگر پریگننٹ لیڈیز یہ یوز کریں تو ان کے ابزارپشن ہو کے ان کے جو بچہ ہے اس پہ نقصان ہوتا ہے. تو اب دیکھیں نا کہ ایک چیز جو کہ صرف رنگ کسی حد تک گورا کرتی ہے اس کے کتنے نقصانات ہیں. اسی طرح جب اسٹیرائڈز ہم یوز کرتی ہے تو اسکن تھن ہو جاتی ہے، باریک ہو جاتی ہے، چہرے پہ بال نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، ایکنی بنتی ہے، پمپلز بنتے ہیں، اور پھر ان کی باڈی میں ابزارب ہو کے وہ ہارمونل ڈسٹربنسز شروع کرتے ہیں. انسان کے اندر جو قوت مدافعت ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے، وہ انفیکشن پرون ہو جاتا ہے، اس میں شوگر، بلڈ پریشر کے چانسز بڑھ جاتی ہیں. اسی طرح جو ہائیڈروکینون ایک اور کیمیکل ہے جس کی اگر ہائی کنسنٹریشن یوز کی جائے اور لانگ عرصے کے لیے یوز کی جائے، جس طرح کاسمیٹکس میں لکھ ہوتی ہے یوز، تو اس کی وجہ سے رنگ بلکہ بہتر ہونے کے بجائے اس میں بلیو، نیلا اور کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس
حساسیت بہت بڑھ جاتی ہے، دھوپ سے بہت زیادہ اس کی سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، وہ دھوپ میں نہیں جا سکتے. تو اس طرح کے بے شمار پرابلم بنتے ہیں. اس لیے یہ جو وائٹننگ والی جتنی چیزیں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. ڈاکٹر طارق، آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا کہ یہ کریمز اور یہ سارے ہمیں کیا نقصان پہنچاتے ہیں. تو اس میں جو انجیکشنز کا رول ہے، اگر میں اسپیسیفکلی ان کو بات کرتی ہوں تو یہ انجیکشنز کا کیا رول آتا ہے؟ یہ بہت اچھی آپ نے بات پوچھی. یہ جو انجیکشنز ہیں جن میں وہ گلوٹاتھیون انجیکشنز بولتی ہیں نا، یہ اصل میں ورلڈ اوور موسٹ آف دا کنٹریز یہ بین ہو چکے ہیں، کیونکہ اس میں بہت ہائی ڈوز ہم دیتے ہیں انجیکشنز کی صورت میں، اور وہ ہائی ڈوز کی وجہ سے جو سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں وہ بھی کڈنی ڈیمیج، لیور ڈیمیج اور نیورولوجیکل سسٹم پہ افیکٹ ڈالتے ہیں. اور ان کی ہائی ڈوز کی وجہ سے بعض کا اینافیلیکسس ہو جاتا ہے، کیونکہ ان میں ریگولیٹڈ نہیں ہے، وہ ان لائسنسڈ آتے ہیں موسٹلی، اور جو انڈر سپرویژن نہیں لگتے. تو اس کی وجہ سے بعض کا اینافیلیکسس یعنی کہ شوق میں پیشنٹ چلا جاتا ہے، اس کو انفیکشن ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو وائٹننگ انجیکشنز ہیں جن میں گلوٹاتھیون ہیں، جو ڈرپس ہیں، یہ بالکل بھی ان ایتھیکل ہیں، ان پروفیشنل اور یوز نہیں ہونی چاہیے. یہ یوز نہیں ہونی چاہیے، اور ان کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. اور اگر کوئی افیکٹ آتا ہے دیٹ از ٹیمپرری، یا تو نہیں آتا یا بہت وقتی آتا ہے. اور جو ہی بند کریں کی بات کریں آپ، گورا پن کی بات کریں، نہیں آتا یا بہت وقتی طور پہ آتا ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اتنے ایکسپینسز اور پھر اتنے سائیڈ افیکٹس کے ساتھ جب یہ لاتی ہیں انجیکشن گلوٹاتھیون، تو وہ ہمیں اس کے خلاف ایک مہم شروع کر دی کہ یہ انجیکشنز کیونکہ USA اپرووڈ بھی نہیں ہے، یورپین میڈیکل ایجنسی میں بھی اپرووڈ نہیں ہے، تو ان کو ہمیں پاکستان میں بھی یوز نہیں کرنا چاہیے. اب مطلب آپ نے کتنی اچھی بات کی ہے کہ یہ انجیکشنز لگائیں، آپ کی اسکن میں بلونس بھی آ سکتی ہے، آپ شوق میں جا سکتے ہیں، ادروائز ورنہ کوئی اثر نہیں. کڈنیز کا پرابلم بنتے ہیں، لیور کے پرابلم بنتے ہیں، اور تھوڑے ٹائم کے بعد آپ دوبارہ ویسے کر لیں، دوبارہ ویسے ہو جائے گا، پھر آپ کو دوبارہ انجیکشنز لگوائیں گے، پھر دوبارہ انجیکشن، اور پھر مطلب ایک طریقے سے ہم اپنے. اور یہ جو پاکستان میں آتے ہیں موسٹلی ان ریگولیٹڈ ہیں، ان لائسنسڈ ہیں، اور ان کے وہ یہ بھی نہیں پتا وہ کس طریقے سے آتے ہیں اور ان میں کتنی زیادہ کنٹامینیشن. پروفیسر طارق، یہ جو آپ کے ایکسپیرینس ہے، آپ نے اتنے پیشنٹس کو دیکھا، آپ کا مور دین 30 ڈیکیڈس کا ایکسپیرینس ہے، آپ نے ہزاروں پیشنٹس کو ٹریٹ کیا، تو آپ کے آبزرویشن میں کیا پروسیجر ہے جو کہ ایک ہیلدی اپنی اسکن کی ٹون کو ایون رکھنے کا، گلو رکھنے کا، آپ اپنے پیشنٹس کو کیسے لے کر چلتے ہیں؟ جب بھی ہمارے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے اور وہ اس کے 2-3 ہوتے ہیں کہ ہمارا رنگ گورا ہو جائے، تو پہلے تو میں یہ کنونس کرتا ہوں کہ رنگ گورا کرنے کا کنسیپٹ بالکل غلط ہے، یہ آپ کو نقصان دے گا، یہ ان ریئلسٹک ہے، یہ کبھی اچیو نہیں ہو سکے گا. آپ نے صرف اپنی رنگت کو ایون ٹون رکھیں، گلو کریں، اسکن کو ہیلدی رکھیں. اس کے لیے ہیلدی ڈائٹ، لاٹ آف واٹر اور ایکسرسائز اور اسٹریس فری، ہمیں ہر چیز کو دیکھنا چاہیے. اس کے علاوہ اپنی سن بلاک کا ہم ان کو بہت اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ صبح سے شام تک آپ نے سن بلاک جو ہے وہ ضرور یوز کریں، اور کون سا کرنے ان کو سارا ہم بریف کرتے ہیں، ہاؤ ٹو اپلائی، یہ سارا بتاتے ہیں. آپ اسکن ٹائپ کے اکارڈنگلی بتاتے ہیں؟ اسکن ٹائپ، کیونکہ میں نے دیکھا مارکیٹ میں فارمیسی میں جائیں گے آپ کو بے پناہ سن بلاک ملیں گے، جس کو کہتے ہیں SPF یہ اٹھا لو. وہ کہنا اصل میں سن بلاک صرف SPF میٹر نہیں ہے، اس کے اندر جو انگریڈینٹس ہیں نا وہ میٹر کرتے ہیں. جو سن بلاکس کے اندر ٹائٹینیم ڈائی آکسائڈ ہو، زنک آکسائڈ ہو، آئرن آکسائڈ ہو، وہ سب سے اچھے ہیں، اور خاص طور پر بچوں میں صرف یہی اچھے ہیں. کیمیکل جو سن بلاکرز ہیں نا، ان سے خود بھی الرجی شروع ہو سکتی ہے. تو ہمیں صرف ساری چیزیں دیکھنی ہے کہ ان کے انگریڈینٹس کیا ہیں اور SPF کیا ہے، دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے. اور اگر کوئی آئلی اسکن ہے تو ہمیں وہ یوز کرنا چاہیے جو کہ نان آئلی ہو، اگر ڈرائی ہو تو ہمیں وہ یوز کرتے ہیں جو کہ آئلی ہو. تو وہ سن بلاک ریگولرلی یوز کریں. اس کے علاوہ اسکن کو ایک اچھا سا موئسچرائزر چاہیے ہوتا ہے نا، تاکہ اسکن کے اندر ہائیڈریشن رہے، اس کی ہائیلورونک ایسڈ بنے، کولاجن بنے، الاسٹک ٹیشو بنے، اور نارمل ہلکی سی اپنی اسکن کو ہائیجینک ہم چاہتے ہیں کہ وہ ضرور رکھیں. لیکن ایکسیسو یوز آف سیرم ابھی آن لائن آرڈر کر دیتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ گلائکولک ایسڈ، سیلیسلک ایسڈ، مینڈیلک ایسڈ کیا ان کی اسکن کو سوٹ کرے گا بھی کہ نہیں وہ آرڈر. تو یہ بھی ٹرینڈ بہت غلط ہے کہ ہم بغیر خود ہی اپنے ڈاکٹر بن جاتے ہیں اسکن کے، اور آن لائن آرڈرز کرتے ہیں مختلف قسم کے ایسڈس کو، الفا ہائیڈروکسی ایسڈ، بیٹا ہائیڈروکسی ایسڈس، وٹامن سی، نائسینامائڈ، کیونکہ یہ ہر اسکن کو یوز سوٹ نہیں کرتے. ہمیں ڈرمٹولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے، وہ اپنی اسکن کے دیکھیں آپ کی اسکن آئلی ہے، ڈرائی ہے، سینسٹیو ہے، ٹاپک تو نہیں ہے، کوئی ایگزیما تو نہیں ہے، اس کے لحاظ سے وہ ریکمینڈ کریں. جو آپ نے پروسیجرز کی بات کی نا، تو جو پروسیجرز ہوتے ہیں وہ اس وقت سلیکٹ کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا پیشنٹس ڈیزیز اور اس کی کنڈیشن. مثلا اگر پگمنٹیشن ہے تو اس میں پھر ہم خود
کیمیکل پیلنگس کرنی ہیں, کچھ لیزرز ہیں جو اس میں کام کرتی ہیں. اس طرح کے پروسیجرز پھر ہم ان کو ایڈوائز اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشن کرتے ہیں تاکہ آپ بھی پروسیجرز کرتے ہیں. ہم یہاں پہ پروسیجرز کو منع نہیں کر رہے, لیکن کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈاکٹر سے پوچھ کر کریں. ڈاکٹرز کے پاس آئیں, ڈاکٹرز ان کو بتائیں کہ ان کو کون سی لیزر سوٹ کرے گی, ہائیڈرا فیشیل سوٹ کرے گا یا نہیں, اور ان کو پیلنگ سوٹ کریں گی یا نہیں. مختلف قسم کی ہیں, CO2 لیزر ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن وین ٹو یوز وین ناٹ ٹو یوز از میٹر, اینڈ ویئر ٹو یوز. اتنی پیاری بات, اتنا اچھا. مجھے لگتا ہے یہ ڈاکٹر طارق نے ہمیں پورا کرکس بتا دیا کہ لیزر ہائیڈرا فیشیل جب کرانا ہے اٹس اوکے, لیکن کس ٹائم کرانا ہے, وین ٹو یوز اینڈ وین ناٹ ٹو یوز, اٹس میٹر اینڈ اٹس امپورٹنٹ. آپ نے, مجھے لگتا ہے یہ اگر یہ بات ہماری عوام کو سمجھ آ جائے, بہت سے خواتین, عورتیں, مرد حضرات شادی ہونے لگتی ہے یا رشتہ دیکھنے لگتے ہیں, ان کے اندر نا ایک عادت ہے کہ ہم یہ ابھی سے پروسیجر کرا رہے ہیں کہ ہمارے آگے رشتوں کا ٹائم ہے. لیکن کیا ہوتا ہے, بعض دفعہ آپ کے چہرے پہ وہ ایسے اسکارز چھوڑ جاتے ہیں آپ کی دماغ پہ کہ آگے کی لائف میں آپ کو ان کے بہت مسئلے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. تو ڈاکٹر طارق نے بہت اچھے سے, بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے. آپ کو کوئی کویشچنز ہو, میری ہمارے ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں, بیکاز ہمیں اس بارے میں اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ چٹا کرنا از ناٹ دا خوبصورتی اونلی, کہ ہم صرف گورے ہو گئے تو ہم نے سب کچھ اچیو کر لیا. گلو میٹر کرتا ہے, نیٹنس چہرے کی میٹر کرتی ہے, اور صحیح ڈاکٹر سے, ڈرماٹولوجسٹ سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے. اسکن بہت, ہمارا پوری باڈی کو آؤٹر لیئر اسکن ہے, اور ہم اسی کے لیے اگر ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے تو پھر کیا حل رہ جائے گا. بس مین چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر رنگ میں خوبصورتی ہے, رنگ گورا کرنے کی طرف نہ جائیں, رنگ کو بس بہتر رکھیں, گلو رکھیں اور اپنی اسکن کی حفاظت کریں. اور ڈاکٹر طارق کا سلوگن آپ دوبارہ سے جو آپ نے ابھی اسٹارٹنگ میں کہا تھا, مجھے بہت اچھا لگا تھا کہ ہم بیوٹی لائز ان ایوری ٹون اینڈ کلر, یہ اس ہر رنگ میں خوبصورتی ہے, بس اس کو سلوگن بنائیں. اور ہمیں اپنی سوسائٹی میں جو نارمل سوشل اسٹینڈرڈز بنے ہوئے نا, کہ رنگ گورا کرنے کو ہم اٹریکشن سمجھتے ہیں, اسٹیٹس سمبل سمجھتے ہیں, سکسیس سمجھتے ہیں, اس کے خلاف ایک مہم چلانی چاہیے, بیکاز بیوٹی لائز ان ایوری شیڈ. اور اس سلوگن کے ساتھ ہم آج کے اس ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں, اور امید کرتی ہوں کہ اگر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. کوئی کویشچن ہو ہم سے ضرور کمنٹ سیکشن میں پوچھیے گا. ملتے ہیں پین ریلیف سیریز کی نیکسٹ ایپیسوڈ.